دوستو اس قسط کے آغاز میں علیار کے جنازے کو قبرستان کی طرف لے جایا جا رہا تھا۔ سب لوگ اللہ اکبر کا ورد کر رہے تھے۔ قبرستان پہنچ کر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ جاویدار قبیلے کے بہادر لوگوں، علیار صاحب نے ایک عزت والی زندگی گزاری ہے، اب آپ ان کی یاد کو زندہ رکھنا۔ پھر اسلحان سب سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ وہ آپ کا سردار اور میرا بھائی تھا، میری ماں اور میرا باپ تھا۔ وہ ایک عظیم آدمی تھا جو کسی بھی بوجھ کو کندھا دینے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ میرا بھائی نے اس دنیا میں اپنا کام کر دیا ہے، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کام کو جاری رکھیں۔ دوسری طرف ایک سپاہی ویسولس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ کیترینا ہمارے لوگوں کو ایک پیغام دینے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس نے بتایا ہے کہ امیر سعادتین آنلی بازار آیا تھا اور فوراً وہاں سے چلا گیا۔ ویسولس اپنے کمانڈر کو کہتا ہے کہ یہ لوگ ایک ایک کر کے آ رہے ہیں، ان کی نیت واضح ہے کہ یہ جنگ چاہتے ہیں۔ دوسری طرف سعادتین بھی قبرستان پہنچ جاتا ہے، وہاں جنازے کی تیاریاں ہو رہی تھی۔ پھر وہ جنازے میں شرکت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، اتنے میں اس کا سامنا ہوتا ہے سلطان علاء الدین سے اور وہ چونک جاتا ہے۔ سلطان اور ارطغرل بھی اسے غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ پھر جنازہ شروع ہو جاتا ہے اور ابن العربی جنازہ پڑھنے لگتے ہیں۔ جنازے کے بعد علیار کے لاش کو اٹھا کر قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور ارطغرل قبر میں اتر جاتا ہے۔ اس طرح علیار کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد جاویدار قبیلے میں اسلحان آئمہ خاتون کو کہتی ہے علیار بھائی نے اپنے والدہ کو نہیں دیکھا اور تعلیم کی وجہ سے اپنے بابا سے بھی دور رہے، اور جب قبیلے واپس آئے تو اللہ کے پاس چلے گئے۔ اب سے علیار بھائی کے دوست میرے دوست اور علیار بھائی کے دشمن میرے دشمن ہے۔ آئمہ خاتون کہتی ہے اب سے ارطغرل آپ کا بھائی اور علیمہ تمہاری بہن ہے، اگر تم چاہو تو مجھے اپنی والدہ سمجھ سکتی ہو۔ اسلحان اس سے گلے لگتی ہے اور کہتی ہے ہمیں کبھی مت چھوڑنا والدہ۔ اتنے میں سعادتین بھی اندر داخل ہوتا ہے، آئمہ خاتون وہاں سے چلی جاتی ہے۔ سعادتین بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اسلحان بیٹھ جاؤ۔ سعادتین اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے بہت افسوس ہے اسلحان خاتون، اللہ آپ کو صبر عطا فرمائے۔ اسلحان کہتی ہے علیار نے مجھے اپنا نمائندہ مقرر کیا تھا۔ سعادتین کہتا ہے ہاں تمہیں نئے سردار کے منتخب ہونے تک یہ قبیلہ سنبھالنا ہوگا۔ اسلحان کہتی ہے نئے سردار کے بعد بھی میں اپنا قبیلہ نہیں چھوڑوں گی، جاویدار قبیلہ ہمیشہ میرا گھر رہے گا۔ سعادتین کہتا ہے کیا تم جانتی ہو کہ کیا کہہ رہی ہو؟ اسلحان کہتی ہے ہاں میں جانتی ہوں، جب میں نے شادی کے لیے رضامند ہوئی تھی اس وقت میرے دو بھائی اور بابا زندہ تھے، اب ایک بھائی شہید ہو گیا ہے اور دوسرا قتل ہو چکا ہے، میں اپنا قبیلہ تب تک نہیں چھوڑوں گی جب تک میں اپنے بھائی علیار کا بدلہ نہ لے لوں، آپ یہ جان لے۔ سعادتین غصے میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے تم نے اپنی عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، تم نے میری بیوی بننے کا وعدہ کیا تھا، اس کو یاد کرو۔ اسلحان کہتی ہے مجھے معاف کر دینا، میرا فیصلہ آخری ہے۔ سعادتین غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یہ سوچ کس نے دی ہے کہ ایک عورت قبیلے کا سردار بن سکتی ہے؟ پھر اسلحان کہتی ہے تم جیسا امیر کو مجھ سے بھی بہتر ملے گی۔ سعادتین کہتا ہے تم غم کی وجہ سے ایسا بول رہی ہو اسلحان، اور تمہیں جلد احساس ہوگا کہ تم غلطی کر رہے ہو، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ یہ کہہ کر سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف جاویدار قبیلے میں سپاہی غمزدہ حالت میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ترگوت اور بامسی بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ان سے افسوس کرتے ہیں۔ بامسی کہتا ہے بھائیو ہم سب ایک ہے، علیار صاحب ہم سب کے سردار تھے اور ارطغرل صاحب ہم سب کے سردار ہے۔ ایک سپاہی کہتا ہے ایک سردار ہی قبیلے کا سب کچھ ہوتا ہے بامسی بھائی، اب ہمارا قبیلے کے سردار کے بغیر کیا ہوگا؟ اتنے میں ابن العربی بھی وہاں آ جاتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں موت شہید کے لیے خوشی لاتی ہے لیکن پیچھے والوں کے لیے درد لاتی ہے، لیکن شہیدوں کے لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ سب کو متحد ہو کر سردار کے مقصد کو زندہ رکھنا ہوگا۔ دوسری طرف آئمہ خاتون اور علیمہ سلطان آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ علیمہ کہتی ہے ابو منصور کوئی تاجر نہیں ہے والدہ، مجھے یاد آ گیا کہ وہ کون ہے۔ آئمہ خاتون پوچھتی ہے کون ہے وہ؟ علیمہ کہتی ہے سلطان علاء الدین۔ یہ سن کر آئمہ خاتون حیران و پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیا تمہیں یقین ہے بیٹی؟ علیمہ کہتی ہے مجھے یقین ہے، میں نے ان کو سلطان بننے سے پہلے دیکھا تھا اس لیے مجھے پتا چلا۔ دوسری
दूसरी तरफ जावेदार कबीले में अर्तुगरुल और सुल्तान मरकज़ी ख़ैमे पहुंच जाते हैं। अर्तुगरुल पूछता है कि आप सादतीन को यहाँ देखने की तवक्का कर रहे थे सुल्तान। सुल्तान कहते हैं नहीं, लेकिन ये अच्छा काम है कि वो यहाँ आए हैं। आपको आके में आला बनाने के बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए। जब मैं वापस जाऊँगा तो सादतीन को आपकी मदद के लिए छोड़ूंगा। इतने में सादतीन भी वहाँ पहुँच जाता है। सुल्तान पूछते हैं आप यहाँ कैसे आए? सादतीन कहता है असलहान खातून से शादी के लिए सुल्तान, लेकिन इसके बाबा का वफात और अब अलियार साहब। सुल्तान कहता है आप अलियार साहब के जनाजे पर ठीक वक्त पर पहुँचे हो। इसके अलावा मैं अर्तुगरुल साहब के साथ मिलकर एक फ़ैसला किया है जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। अर्तुगरुल साहब अब से मेरी रियासत के आके में आला है। ये ज़मीनें अब इनकी अमानत है। ये सुनकर सादतीन मुस्कुराने लगता है। फिर अर्तुगरुल कहता है रियासत और कौम की खिदमत करना मेरे लिए खुशी की बात है सुल्तान। फिर सादतीन कहता है मुझे कोई शक नहीं कि मेरे सुल्तान ने एक अच्छा फ़ैसला किया है। अर्तुगरुल हर तरह की जिम्मेदारी अच्छे तरीके से निभा सकता है। अर्तुगरुल कहता है अब मैं सुल्तान की दी हुई बड़ी जिम्मेदारी पूरी करूँगा। सादतीन कहता है मैं इस जिम्मेदारी में आपकी पूरी मदद करूँगा। फिर सुल्तान अलाउद्दीन और अर्तुगरुल वहाँ से चल पड़ते हैं, जबकि सादतीन सोच में पड़ जाता है। दूसरी तरफ कारा जायसर में एक कमांडर वैसुलस को कहता है कि अभी तक कोई खबर नहीं आई। वैसुलस कहता है थोड़ा सब्र करो, मैंने सीखा है कि तुर्कों से जीतने के लिए सब्र ज़रूरी है। कमांडर कहता है अगर कैटरीना कामयाब ना हो सकी तो सब जानते हैं कि वो औराल की बीवी है। वैसुलस कहता है तो फिर हम एक और साथी को देंगे, लेकिन अगर वो कामयाब हो गई तो हम सादतीन और सुल्तान अलाउद्दीन की रोशनी हमेशा के लिए बुझा देंगे। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।